آج جس کتاب کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ مشہور و معروف کتاب ہے، شیخ صدوق کی ہے، عیون اخبار رضا۔ عیون اخبار رضا، آٹھویں امام ہشتم علیہ السلام کے احوال میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ عیون اخبار رضا، عربی نام اس کا ہے عیون و اخبار رضا۔ یہ کتاب جو ہے وہ در حقیقت شیخ صدوق کو ایک شخص ہیں کہ جن کا نام ہے ابو القاسم اسماعیل بن عباد۔ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کر یعنی آٹھویں امام کی شان میں قصیدہ لکھا اور وہ قصیدہ لکھ کر شیخ صدوق کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ صدوق نے کہا کہ میرے پاس ظاہر سی بات ہے کوئی اور چیز تو ہے نہیں کہ جو میں اس قصیدے کے ہدیے کے نذرانے میں کوئی اور ہدیہ پیش کر سکوں، لہٰذا میں ایک ایسی کتاب تالیف کروں گا کہ جو کتاب اسماعیل بن عباد کے کتاب خانے کی زینت بنے گا۔ اور کیونکہ اسماعیل بن عباد نے آٹھویں امام کی شان میں قصیدہ لکھا تھا، لہٰذا شیخ صدوق نے کہا کہ میں آٹھویں امام کے احوال میں ایک کتاب لکھوں گا جن میں ان کے تمام احوال یعنی ولادت سے لے کر شہادت تک کے احوال بیان کیے جائیں گے۔ خود جو یہ کتاب ہے عیون اخبار رضا، اس میں خود اس کے مقدمے میں شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ وقع علیہ قصیدتان من قصائد صاحب الجلیل کاف الکفات ابو القاسم اسماعیل بن عباد، کہ دو قصیدے مجھ تک پہنچے ہیں جو کہ جلیل القدر صاحب ابو القاسم اسماعیل بن عباد نے لکھے ہیں۔ اطال اللہ بقاءہ و ادام دولتہ و نعماءہ و سلطانہ و اعلاہ فی اہداء الاسلام الی الرضا و اعلاہ فی اہداء السلام الی الرضا علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ خداوند کریم جو ہے وہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی دولت کو برقرار رکھے، ان کی حکومت کو برقرار رکھے، ان کے سلطان کا جو ہے وہ بول بالا ہو۔ اور انہوں نے یہ دو قصیدے جو ہے وہ ہدیہ پیش کیے کس کی خدمت میں؟ آٹھویں امام کی خدمت میں۔ فصنف هذا الکتاب لخزانته المعمورۃ ببقائہ، بس یہ جو کتاب ہے یہ تصنیف کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو ان کا ایک خزانہ ہے، خزانے سے مراد یعنی ان کی جو لائبریری ہے، اس لائبریری میں یہ کتاب باقی رہے۔ اذ لم اجد شیئا آثر عنده واحسن موقعا لدیہ من علوم اہل البیت علیہم السلام، کیونکہ میں اس کتاب کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی کہ جو میں ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر شیخ صدوق خود کہتے ہیں کہ جو یہ اسماعیل بن عباد ہیں ان کے نزدیک اس سے بہتر ہدیہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خود علوم اہل بیت میں سے کوئی چیز ان کی خدمت میں پیش کی جائے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو میں کوئی ان کو مال و دولت نہیں دے رہا ہوں، کوئی سونا چاندی نہیں دے رہا ہوں، لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو وہ چیز دے رہا ہوں جو پوری دنیا سے بہتر ہے، سونے چاندی سے بہتر ہے۔ یعنی جو احادیث کی کتابیں جو علوم اہل بیت علیہ السلام ہیں یہ دنیا کے سونے و چاندی سے بہتر ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث بھی ہے کہ کوئی حدیث جو تم سچے انسان سے سنو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے ایک حلال و حرام کے بارے میں ایک سچی حدیث کسی سچے انسان سے سننا۔ یہ حدیث کے جملے تو فرمائے کہ ان کے نزدیک اس سے بہتر جو ہے وہ علوم اہل بیت علیہ السلام سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جانتے ہیں کہ لتعلقہ بحبہم، کہ ان کا جو دل ہے وہ معلق ہے اہل بیت کی محبت کے ساتھ، باستمساکہ بولایتہم، اہل بیت کی ولایت میں ڈوبے ہوئے ہیں، واعتقادہ بفرض طاعتہم، کیونکہ یہ اسماعیل بن عباد اہل بیت کی اطاعت کا اعتقاد رکھتے ہیں،
وقولہ بامامتہم، ان کی امامت کے قائل ہیں، واکرامہ لذریتہم، اور یہ ان کی ذریت کا اکرام کرتے ہیں، ادام اللہ عزہ واحسانہ الی شیعتہم قاضیا بذلک حق انعامہ علیہ، کہا کہ خداوند کریم ان کی عزت میں اضافہ کرے، دائمی رکھے ان کی عزت کو، اور جو شیعوں کے ساتھ ان کے احسانات ہیں ان کو قائم و دائم رکھے، اور جو ان کے انعام ہے، جو ایک ہدیے کے مقابل میں ایک ہدیہ دیا جاتا ہے، یہ اس کتاب کو میری جانب سے ہدیہ شمار کیا جائے۔ خوب، تو یہ کتاب جو ہے وہ اس لیے لکھی ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کتاب میں جو ہے وہ اسی مقدمے میں جو ایک قصیدہ تھا اس قصیدے کو بھی بیان کیا۔ قصیدہ کیا تھا؟ یا سائرن زائرن الی طوس مشہد طہر و ارض تقدیس، اے سفر کرنے والے، اے طوس کی طرف زائر بن کے جانے والے، اس زمین کی زیارت کرنے والے جو کہ پاک اور پاکیزہ مشہد ہے اور مقدس سرزمین ہے۔ ابلغ سلام الرضا وحط علیہ اکرم رن سے لخیر مرموس، میرا جو سلام ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دے، اور جو پورے روئے زمین میں سب سے بہتر وہ ہستی کی جو زمین میں دفن ہوئی ہے اس پر میرا یہ سلام پہنچا دے۔ واللہ واللہ حلفۃ صدرت من مخلص فی الولاء مغموس، خدا کی قسم یہ وہ قسمیں ہیں کہ جو ایک اہل بیت اطہار کی ولایت میں مخلص شخص کے سینے سے صادر ہوئی ہیں۔ وہ قسم کس بات کی کھا رہے ہیں؟ انی لو کنت مالکا اربا کان بطوس الفناء تعریس، اگر میں اپنی خواہش نفس کا مالک ہوتا، یعنی اگر مجھے اجازت دی جاتی کہ میری جتنی خواہش ہیں وہ خواہشات میری پوری کر جائیں، تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی کہ میں امام رضا علیہ السلام کے جوار میں زندگی بسر کروں اور وہیں پر دفن کیا جاؤں۔ یہ وہ قصیدہ تھا، پر قصیدے کے اشعار اور بہت زیادہ ہیں۔ یہ وہ قصیدہ تھا جو کہ اسماعیل بن عباد نے لکھا تھا۔ اس قصیدے کے مقابل میں شیخ صدوق نے کتاب لکھی، جس کتاب کا کیا نام ہے؟ عیون اخبار رضا علیہ السلام۔ یہ جو عیون اخبار رضا علیہ السلام ہے 69 باب پر مشتمل ہے، باب بنائے ہیں اس کتاب کے، 69 باب ہیں۔ ان میں سے جو مشہور ترین باب ہیں کہ جس میں امام کاظم علیہ السلام کی جانب سے صراحت، صلوات پڑھیں محمد وآل صلی اللہ علیہ محمد وآل امام کاظم علیہ السلام کی جانب سے جو صراحت آئی ہے 8ویں امام کی امامت پر، ان احادیثوں کو پیش کیا گیا اس باب میں۔ پھر اس کے بعد ایک باب ہے کہ جو 7ویں امام نے وصیت کی ہے، اس کا ایک نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک باب ہے کہ جس میں جو رسول خدا سے حدیث ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، اس حدیث کے ضمن میں 8ویں امام کی امامت کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک باب ہے کہ جس میں جو امام نے خطبے دیے ہیں توحید کے بارے میں، اس خطبے کو نقل کیا گیا۔ پھر ایک باب ہے کہ جو امام علیہ السلام نے مناظرے کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کے مناظرے بہت مشہور ہیں۔ کتاب احتجاج میں امام کے مناظرے بیان کیے گئے ہیں کہ جب مامون الرشید ملعون نے امام کو اپنا ولی عہد بنایا زبردستی، تو ولی عہد بنانے کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ مناظرے کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے جو امام کی ایک علمی حیثیت ہے معاشرے میں وہ نیچے آئے۔ ہر مذہب کے ساتھ کبھی جو ہے وہ دین اسلام کے علاوہ دوسرے علماء کے ساتھ بھی امام کا مناظرہ رکھا جاتا تھا، اور وہ بھی مامون کے اپنے دربار میں۔ یہاں تک کہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ تمام مذاہب کے علماء کو جمع کر لیا بیک وقت، اور ہر مذہب کا عالم سوال کرتا تھا اور امام اس کے جواب دیتے تھے۔ یہ کام کر کے وہ سمجھتا تھا کہ شاید جو ہے وہ امام کی جو علمی حیثیت ہے وہ نیچے آ جائے گی، لیکن برعکس ہوا کہ جو امام کی علمی حیثیت تھی وہ اور زیادہ عیاں ہو گئی۔ جو پہلے لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی اب جاننے لگے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ امام کا لقب ہے عالم و آل محمد۔ کس نے دیا یہ لقب؟ 8ویں امام کا ایک لقب ہے عالم و آل محمد۔ یہ لقب کس نے دیا ہے؟ یہ 7ویں امام نے دیا ہے۔ 7ویں امام کی اولادیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تھیں، یعنی 19 لڑکیاں اور 18 لڑکے 7ویں امام کے تھے۔ امام نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور 8ویں امام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ھذا عالم و آل محمد،
یہ جو ہے وہ آل محمد کا عالم ہے، بس اس کے دین سے جڑے رہو اور اس کی حفاظت کرو، یعنی اس کی اتباع کرو۔ تو عالم آل محمد وہ کسی معصوم کے جانب سے لقب دیا گیا۔ یہ مناظرے ہوتے رہے یہاں تک کہ امام کے بہت سے مناظرے مشہور ہوئے۔ مثال کے طور پر سبائی کے ساتھ ایک مناظرہ ہے، اسی طریقے سے جاسلیق کے ساتھ ایک مناظرہ ہے امام کا، اور دیگر مناظرے، راسل جالوت کے ساتھ ایک مناظرہ ہے، یہ تمام کے تمام مناظرے۔ اسی طریقے سے سلیمان مروزی کے ساتھ ایک مناظرہ ہے۔ یہ تمام مناظرے باب میں ذکر ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک امام کا مناظرہ جو ہے وہ علی بن جہم سے ہے، جو کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں ہے، اس کو ایک باب میں ذکر کیا۔ پھر ایک باب ہے جو کہ امام رضا علیہ السلام کے دربار میں امام کا مناظرہ ہے عصمت انبیاء پر، یعنی وہ آیتیں جو ظاہراً جن سے ایسا لگتا ہے کہ گویا انبیاء بھی نعوذ باللہ ان سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت آدم کے بارے میں کیا کہا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، قرآن کی آیت ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت آدم کی دعا ہے کہ ربنا انا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، پس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ آیت بظاہر کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت آدم نے نعوذ باللہ گناہ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ جب انہوں نے ایک کو مکہ مارا اور مر گیا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ان کے چاہنے والے نے اس کو پکارا، حضرت موسیٰ کو پکارا اور کہا کہ تو نے جو ہے وہ پہلے بھی مجھے گمراہ کیا تھا، اب دوبارہ تو مجھے گمراہ کر رہے۔ ساری قرآن کی آیتیں، صریح قرآن کی آیتیں۔ یہ حضرت یونس کے بارے میں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ۔ ذنون یعنی یونس کو یاد کرو کہ جب وہ نکلے اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم زمین کو ان پر تنگ نہیں کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مچھلی والا پورا واقعہ ہوا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے تسبیح پڑھی، پھر تسبیح پڑھنے کے بعد خداوند کریم کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی، اور خداوند کریم اسی طریقے سے نجات دیتا ہے۔ تو بظاہر یہ جتنی بھی آیات ہیں ان سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ امام نے ان تمام آیات کو بیان کیا اور ان تمام آیت کی تعویل بیان کی کہ اگر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، تو یہاں پر عصا سے کیا مراد ہے، نافرمانی سے کیا مراد ہے، آیا گناہ مراد ہے یا ترک اولا مراد ہے؟ یا اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ گمراہ میں سے ہو گیا، ضالین میں سے ہو گیا، تو یہاں پر ضالین سے کیا مراد ہے، حضرت موسیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو تمام ایک ایک آیت کو بیان کرتے گئے اور اس کی تعویل کو امام نے بیان کیا عصمت انبیاء کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک باب میں امام نے جو اصحاب رس کا تذکرہ کیا، پھر ایک باب میں جو شیخ صدوق نے امام کی علامات کو ذکر کیا، جو کہ اچھا یہ جتنے بھی کتاب میں جتنے بھی باب بنے ہیں ان ابواب میں تمام روایات امام رضا علیہ السلام سے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کتاب کو عیون اخبار رضا کہا جاتا ہے۔ اخبار رضا، اخبار یعنی خبر کی جمع ہے، خبر یعنی حدیث۔ جتنی بھی روایت ہیں تمام کی تمام روایت کس سے ہیں؟ 8ویں امام سے۔ تو جتنے بھی ابواب میں یہ روایتیں ذکر ہوئی ہیں تمام 8ویں امام سے ہوئی ہیں۔ مثلا ایک باب میں جو ہے وہ امام کی صفت، امامت کی صفت، اور پھر اس کے بعد امامت کا مرتبہ اور مقام، اس کے بارے میں جو ہے وہ 8ویں امام کی حدیث کو بیان کیا۔ جو خود ازدواج ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو شادی ہوئی مولا کائنات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کے بارے میں حدیث جو امام رضا سے اس کو نقل کیا۔ اور اسی طریقے سے دیگر ابواب میں بھی جو احادیث ہیں وہ امام رضا سے نقل کیا گیا۔ مثلا جو ہے وہ معجزے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، علم ائمہ کا علم غیب کس طریقے سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے غلات کو جو ہے وہ رد کیا گیا، مفوضہ کو رد کیا گیا۔ یہ تمام کی تمام احادیث 8ویں امام سے نقل کی گئیں۔ ہاروت اور ماروت جو کہ بابل کے مقام پر 2 فرشتے تھے جو خداوند کریم نے بھیجے تھے، ان فرشتوں کے بارے میں امام نے بتلایا کہ یہ فرشتے کیا تھے، کس طریقے سے واقعہ ہوا اور ان کو کیوں بھیجا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے تمام ابواب میں
ان احادیث کو 69 ابواب ہیں، 69 ابواب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی احوال زندگی سے لے کر تمام احادیث کو نقل کیا گیا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ اجمعین۔